बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सियासत का एक आज़ादाना रास्ता है। सियासत अखलाकियात के तहत नहीं चलती, बल्कि अखलाकियात सियासत इस्तेमाल करती है अपने मफादात के लिए। सियासत में कोई भी दोस्त परमानेंट नहीं होता और कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता। जो दुश्मन है उसे आप दोस्त बनाकर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो तीन सुनहरे असूल हैं जो कि हेंस जे मार्गन्था अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन के अंदर देते हैं रियलिज़म को डिफ़ाइन करते हुए। और ये किताब रियलिज़म के अंदर एक बाइबल की हैसियत रखती है। अब इसे जोड़िए शॉकिंग रेवलेशंस जो कि शर्मीन नारवानी ने किया है, जो बैरूत बेस्ड राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और इनके कॉलम्स छपते हैं द क्रेडल के अंदर, और एक्सटेंसिवली इनकी जो रिसर्च है, इनका जो काम है वो पब्लिश किया जाता है, जिसमें अमेरिकन कंजर्वेटिव, अमेरिका, रशिया टुडे, न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएसए टुडे, द गार्डियन, अल जज़ीरा और बहुत सारे बेतहाशा और जराइद और रिसाले इनके काम को छापते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टिगेशन है उसकी भरपूर साइटेशन आपको मिलती है। जो लोग रिसर्च के साथ अटैच हैं उन्हें पता है कि साइटेशन की क्या अहमियत है। साइटेशन जितनी काम की ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। इनकी जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसमें वो शॉकिंग रेवलेशन कर रही हैं रिगार्डिंग ISIS इन अफ़गानिस्तान में दाइश की मौजूदगी की वजह, जिसमें वो सवाल उठाती हैं कि दाइश अफ़गानिस्तान में कैसे पहुंची और कैसे दाखिल हुई। वो कहती हैं कि शाम की कवरेज के दौरान सोर, जो कि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो कोलिजनल गवर्नमेंट थी, अमेरिका के जो इत्तेहादी थे, उनके हेलीकॉप्टर्स ISIS के फॉरेनर फाइटर्स को, अंदरूनी शामी फाइटर्स को नहीं, फॉरेनर फाइटर्स को एयरलिफ्टिंग के ज़रिए ले जा रहे थे, और ये दीर इज़ोर का इलाका है शाम का, वहाँ से ले जा रहे थे, जिससे ये समझ आता है कि शाम में अमरीकी अड्डे क्या काम करते रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि क्या इनको इराक़ सेटल किया जा रहा है और इराक़ के बाद दोबारा इनको शाम में लाया जाएगा। इसमें शर्मीन नारवानी कहती हैं कि ये कन्फ्यूजन थी, अलबत्ता ये कन्फ्यूजन तब दूर हुई जब मुख्तलिफ सोर्सेज ने मुझे बताया कि ये अफ़गानिस्तान में इनको उतारा जा रहा है। सवाल वहाँ पे ये पैदा होता था कि इन्हें अफ़गानिस्तान में क्यों उतारा जा रहा है, इनसे क्या काम लिया जाएगा, क्या इनको महफूज ठिकाने देना मकसद है। लेकिन जो कुछ वो कहती है उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और रशिया के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी रोशनी में अब समझ आता है कि अमेरिका अपने पीछे एक डर्टी फाइटिंग फोर्स छोड़ के जाना चाहता था, जो कि मुस्तक़लन अफरा तफरी क्योस फैलाती रहे इस इलाके में, ताकि यहाँ पे तरक्की को रोका जा सके। क्यों? ताकि यहाँ पे रोड्स नेटवर्क न बन सकें, ताकि यहाँ पे पाइपलाइंस न बन सकें। ये रोड नेटवर्क्स, ये पाइपलाइंस गारंटी करती है कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ें, और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ये ममालिक किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ें, और लिहाजा उन्होंने ISIS को यहाँ पे लाके छोड़ा। अब ये जो रिसर्चर हैं शर्मीन नारवानी, वो कहती हैं कि ISIS प्योरली एंड स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट है अमेरिका की और CIA की, और वो इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। यही वजह है कि 2023 के जनवरी में अमेरिकन वाशिंगटन DC के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस ने जो रिपोर्ट दी थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ज़ेर असर TTP पाकिस्तान के इलाकों पे हमला करेंगी, और उसमें उन्होंने दाइश का जिक्र नहीं किया। हालांकि जो इस वक्त रशिया के अंदर हमला आवर पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक दाइश से निकलता है, और इस हवाले से दाइश ने उसका दावा भी किया। यहाँ तक के रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि अफ़गानिस्तान से दाइश के एलिमेंट्स को
اور کچھ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ایلیمنٹس کو یوکرین کے تھیٹر میں لڑایا جائے گا، ان کو پیسے دیے جائیں گے، چونکہ یوکرین کی فوج سے لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، صرف خواتین اور بچوں کی تعداد ہے، بچے کچے نوجوان یوکرین سے فرار ہو گئے، لہٰذا یہ یقینی طور پر ایک امریکی کنسٹرکٹ ہے تاکہ اس خطے میں بد امنی رہے اور جو کنیکٹیوٹی کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہونے پائے۔ اب اگر آپ اسے جوڑیں، اب میرا تجزیہ یہاں شروع ہوتا ہے، اسے آپ جوڑیں ڈینیل مارکی کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان سے، جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے امریکہ کبھی بھی ایگزٹ نہیں کرے گا بیکاز آف 3 امپورٹنٹ ریزنز۔ پہلا، پاکستان کی ایکسٹینسو پروفیشنل آرمی اگر وہ روگ ہو جائے، اتنی بڑی آرمی ہے تو دنیا کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ یہ آرگیومنٹ غلط ہے، اس کو میں کسی اور وقت میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے زیادہ بڑی روگ آرمیز موجود ہیں جو اس وقت اسرائیل غزہ کی پٹی میں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو یوکرین کے اندر کھیل رچایا جا رہا ہے جس سے دنیا کا امن اور سلامتی داؤ پہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ پاکستان آرمڈ فورسز انوالو نہیں ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے نیوکلر ویپنز، پاکستان کے نیوکلر ویپنز لیٹسٹ ویپن ہیں اور ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، لہٰذا اس وجہ سے امریکہ ان پہ نظر رکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں دوسرے ممالک کی یورینیم اور ایٹامک ویپنز بکے ہیں، خود بھارت کی یورینیم اوپن مارکیٹ کے اندر بکی ہے، وہاں پہ اس طرح کے خدشات آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور تیسرا ریزن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے گہرے مراسم چائنیز بیوروکریسی کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، اس وجہ سے اس سے ہم چائنا کے بارے میں انفارمیشن لیں گے۔ لیکن چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ فرم گراؤنڈز کے اوپر ہے، اور ہر مشکل کے وقت میں جب چین طاقت دنیا کی نہیں تھا، پاکستان چین کے ساتھ اس وقت سے تعلقات اور اپنے مراسم کو بنایا، اور یہاں تک کہ پاکستان نے کہ PIA نے پہلا جہاز گفٹ کیا تھا چین کی لیڈرشپ کو جب چین امیر ملک نہیں تھا۔ چین جس وقت طاقت میں آیا 90s کے بعد، چین نے ہمیشہ پاکستان کی معاشی مدد کی، عسکری مدد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی استوار ہیں۔ دوسرا آرگیومنٹ اگر آپ اسے جوڑیں، امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار افغانستان میں جس کی مالیت تقریباً $7 بلین بتائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج TTP، لشکر احرار، داعش کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ لیٹسٹ ویپنری سسٹم ہے جو کہ امریکن ہے، تاکہ اس خطے کے اندر بد امنی پھیلائی جا سکے، اور اس کا فال آؤٹ آپ پاکستان کے KPK کے صوبے کے اندر اور بلوچستان کے اندر آئے دن دہشت گردی کی وارداتوں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اگر اسے آپ جوڑیے پاکستان کے اندر جو خلفشار اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے اندرونی کارندوں کو استعمال کر کے یا بیرونی کارندوں کو TTP کی شکل میں استعمال کر کے پھیلائی جا رہی ہے، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ امریکن فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ جو ہے، فارن پالیسی گولز نہیں کہوں گا، نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر بد امنی پیدا کرنی ہے تاکہ کنیکٹیوٹی نہ بنے پائے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اسے امریکی ریسنٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس اسٹیٹمنٹ سے جوڑیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن کے میں امریکہ راضی نہیں ہے، ایران پابندیوں کا شکار ہے، اگر کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا وہ ان پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ وہ انڈیا نہیں آ سکتا، وہ چائنا نہیں آ سکتا، وہ روس نہیں آ سکتا، وہ دوسرے ممالک جس کا میں نے اپنی پچھلی ویلاگ میں ذکر کیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، عراق، ٹرکی، وہ نہیں آ سکتے، پاکستان آ سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ امریکہ اسے اپنے ہاتھ سے سلپ ہونے نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ پاکستان کے پاس 3 بڑے آپشن ہے، اور اسی پہ پاکستان کو چلنا ہوگا۔ پہلا، پاکستان کو ملٹی پولیرٹی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، جو کہ اس وقت حقیقت ہے، برکس کے ذریعے، SCO کے ذریعے، نام میں ایکٹیو ہو کر
OIC کو ایکٹیو کر کے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھرپور کردار ادا کر کے آپ کو ملٹی پولیرٹی کے اندر ایکٹیو ہونا ہوگا۔ دوسرا، پاکستان کو چین، روس، ایران، افغانستان سب کے ساتھ تعلقات، ایون بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوں گے۔ سیاسی تعلقات، معاشی تعلقات، سماجی تعلقات آپ کو بہتر بنانے ہوں گے تاکہ اس جو پالیسی ہے اس کو رد کیا جا سکے، اس کو کاؤنٹر بیلنس کیا جا سکے۔ اور تیسرا، پاکستان کو سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ سیلف ریلائنس کی پالیسی ہے جسے جان گالتون کہتا ہے کہ پیریفرل نیشنز کے پاس واحد راستہ ہے کہ وہ سیلف ریلائنس کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے جو نیو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے اس کے اسٹرکچر سے باہر نکلیں۔ بھارت نکل رہا ہے، ماضی میں ایران نکل چکا۔ سیلف ریلائنس کی پالیسی میں ایران کی پروڈکٹس ہر شعبے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ حیران کن ہے۔ اس وقت جو بھی جرنلسٹ جاتا ہے ان کا تجزیہ بڑا عجیب ہے ایران کے بارے میں، جس تیزی سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ اختیار کرنا ہوگا، میڈ ان پاکستان کی چیزیں استعمال کرنی ہوگی، اور سارے پاکستان کے چاہے پالیسی میکرز ہیں، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت ہے، پاکستان کی ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، ان سب کو پاکستان فرسٹ کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی۔ ادروائز یہ کیوس کنسسٹنسی کے ساتھ اس علاقے میں رہے گا۔ پاکستان جو کچھ کر لے، نہ معاشی ترقی آ سکتی ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور جو اس خطے کی خوشحالی کا خواب اس خطے کے ممالک دیکھ رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور ایشین سنچری کے راہ میں روڑے اٹکتے رہیں گے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔